الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات محترم آج اس سالانہ مجلس کی ابتدا میں نے اس وقت سرنامہ کلام کے طور پر جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ الدہر کی تیسری آیت ہے. اس آیت کا مکمل حوالہ مکمل ریفرنس یہ ہے کہ 29واں پارہ جس کا نام تبارک الذی 29ویں پارے میں 76ویں سورت سورہ مبارکہ الدہر اور اس سورہ کی تیسری آیت ہے. سورہ الدہر کی سورہ کی آیت یہ سورہ قرآن پاک کا وہ صاحب فضیلت اور بابرکت سورہ مبارکہ ہے کہ جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہوئے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ چاہنے والوں تم میں جو کوئی بھی اپنی زندگی میں سورہ مبارکہ دہر کی تلاوت کرتا رہے گا خدا بند تعالیٰ اسے حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے. امام نے فرمایا کہ حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے. اور پھر امام نے فرمایا ایک اور فضیلت اس سورہ کی اور وہ فضیلت نہ معلوم کتنے انسان دنیا میں چاہتے حاصل کرنے جس کا آسان طریقہ معصوم نے بتایا اور باقی دنیا میں طریقے لوگ کیا کرتے رہتے. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ چاہنے والوں تم میں جو کوئی بھی اپنی زندگی میں روزانہ بلا ناغہ سورہ مبارکہ دہر کی تلاوت کرتا رہے گا جو کوئی بھی روزانہ سورہ مبارکہ دہر کی تلاوت کرتا رہے گا خدا بند تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی اس روزانہ کی تلاوت کا اجر بہت جلد اسے اس بہترین کیفیت میں عطا فرمائے گا کہ خدا اس سورے کے پڑھنے والے کو اپنے بندوں کی نگاہوں میں حد عزیز بنا دے. غور کیجیے کہ لوگ جو ہیں دنیاوی زندگی میں آپ اس طرح بہتر جانتے ہیں کہ دنیا میں لوگ نہ معلوم کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کتنا مال خرچ کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ لوگوں کی نگاہوں میں ہمیں عزت مل جائے فلاں ہمیں دیکھ کے سلام کرے فلاں جو جائے اور فلاں عزت و احترام کرے. لیکن معصوم یہ بتا رہے ہیں معصوم کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ چاہنے والوں یاد رکھو مال و دولت خرچ کرنا دنیاوی طریقے ہوا کرتے ہیں ہم تمہیں روحانی طریقہ بتا رہے ہیں. روحانی طریقہ یہ ہے کہ تم ہر روزانہ سورہ مبارکہ دہر کی تلاوت کر لیا کرو وہ خدا بند تعالیٰ جس کے کلام کی تلاوت کرو گی وہ خدا بند تعالیٰ بہت جلد اپنے بندوں کی نگاہوں میں تمہیں حد عزیز بنا دے. کی تیسری آیت اس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اس آیت کا ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بے شک ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے. اب یہ اپنا اس کا اختیار ہے کہ چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر بنے. ہم نے تو بتا دیا ذمہ داری پوری کر دی ہم نے بتا دیا اب یہ انسان کا خود کا اختیار. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے مطالعے میں غور کیا جائے گا تو ایک بہترین نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ خدا بند تعالیٰ نے ہدایت دے کر سیدھے راستے کی ہدایت دے کر اور پھر خدا بند تعالیٰ نے دونوں طرح کے کاموں کو ذکر کرنے کے بعد میں پھر بھی خدا نے کسی بندے کو مجبور نہیں کیا بلکہ اختیار دے دیا بندے کا کہ جو چاہے شکر ادا کرتا رہے جو چاہے وہ بھر جائے کرتا رہے. مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں جب اسی آیت مبارکہ سے متعلق تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت میں رب العزت نے 4 مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے جو نقطے ہیں آیت میں. ایک یہ کہ ہدایت کا کہ ہم نے ہدایت دی. دوسری چیز سیدھے راستے کی ہدایت دی ہم نے خدا کے دوران خدا اس کو. تیسری چیز یہ کہ شاکر اور چوتھی چیز یہ کہ کافر. یہ 4 چیزیں بتائی. سب سے پہلی چیز بتائی ہم نے ہدایت دی. آپ جانتے ہیں کہ خدا نے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت دی. ہمارے پیغمبر جو آخری نبی کے ذریعے آئے دنیا میں انہوں نے ہدایتیں دی. لیکن پیغمبر اسلام جب 11 ہجری میں دنیا میں تشریف لے جا رہے تھے پیغمبر کی نگاہ میں یہ بات تھی کہ میں تو اب جا رہا ہوں لیکن قیامت تک
جو بھی مسلمان آئیں گے، قیامت تک جو مسلمان آئیں گے، ان سب کی ہدایت کے لیے جب میں موجود نہ ہوں گا تو کوئی نہ کوئی میری جانب موجود ہونا چاہیے میری جانب سے. اسی لیے پیغمبر نے فرما دیا کہ یاد رکھو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. اگر رائے ہدایت حاصل کرنا چاہو تمہارے پاس کتاب بھی موجود، وہاں پر کتاب بھی موجود ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام کے یہ دونوں وسیلے جو تھے قرآن اور اہل بیت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں کسی ایک چیز کے ذریعے آپ غور کریں تو آپ کو پیغمبر کا کردار بھی دکھ جائے گا، پیغمبر کا دین بھی دکھ جائے گا. اسی لیے کہنے والے نے ان دونوں راستوں کی وضاحت کرتے ہوئے کیا خوب کہا. ایک شعر میں کہا کہ علی والوں کو دیدار محمد ہوتا رہتا ہے، علی والوں کو دیدار محمد ہوتا رہتا ہے، کبھی قرآن کی صورت میں، کبھی قدرت کی سیرت میں. عزت نے یہ طریقے بتائے. اب آپ غور کیجیے اسی آیت میں ایک اور لفظ کہ سبیل، عربی زبان کا لفظ سبیل ہے. سبیل کے معنی ہوتے ہیں راستہ. لیکن ایک بات یاد رکھی جائے کہ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک سبیل، سبیل یعنی صیغہ واحد کہ ایک راستہ، اور سبیل کی جمع ہے سبل. سبیل استعمال کو سورہ مبارکہ 11 کی تیسری آیت ہے، اور سبل استعمال ہوا یعنی کئی راستے. سبل استعمال کو سورہ مبارکہ الکبوت کی آخر کی آیات میں 29واں سورہ قرآن پاک میں. یہاں ارشاد یہ نہیں ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت سارے راستے دکھا دیے، ان میں سے کوئی راستہ منتخب کرو. یہاں خدا نے یہ بتایا کہ ہم نے تمہیں ہدایت دی ایک راستے کی. یعنی رب العزت نے یہ بتا دیا. بندگان خدا ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا معلمین بھی، گھر والے بھی، ماں باپ بھی بچوں کو سمجھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ بیٹا دو راستے ہیں، ایک نیکی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ، ایک رحمان کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ. ہمیں بتایا جاتا ہے ہم اس طرح بتا کے، لیکن یہ آیت بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو راستے دو نہیں ہیں، راستہ صرف ایک ہی ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے. اس راستے کے علاوہ جس اینگل سے بھی چلے جاؤ گے وہ راستہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے. خدا کا راستہ صرف ایک راستہ ہوا کرتا ہے. ضرور پڑھیے بابا. اسی راستے کے لیے یہ حکم دیا گیا. یہ دعا کرتے رہو جب بھی نماز پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم، اور پروردگار مجھے سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھ، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس پر قائم و دائم رہوں. آپ ذرا غور کیجیے، عربی زبان کا لفظ صراط مستقیم. صراط کے معنی راستہ، مستقیم کے معنی سیدھا، سیدھا راستہ. یہاں پر سیدھا راستہ لفظ آیا ہے صراط مستقیم. اس کی وضاحت نہیں ہوئی، آیت میں صرف صراط مستقیم آیا. اور چونکہ پیغمبر یہ بتا رہے تھے کہ یاد رکھو اگر میرے بعد قرآن پڑھو اور سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ کرنا کہ مایوس ہو تو اسے لپیٹ کے مالا کام رکھ دو، بلکہ میں تمہاری ہدایت کے لیے جہاں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں وارث قرآن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، وارث قرآن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے وارث قرآن سے پوچھ لینا. اسی لیے روایات میں ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام، رسول ذرا یہ بتائیے خدا نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے، سیدھے راستے کے لیے مزید وضاحت نہیں کی. بتائیے سیدھا راستے سے مراد کون سا راستہ ہے، کس طرح کا راستہ؟ معصوم نے فرمایا دیکھو یہاں سیدھے راستے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اتنا یاد رکھو کہ سیدھا راستہ ایک نہیں بلکہ سیدھے راستے دو ہیں. معصوم فرمایا سیدھے راستے دو ہیں. فرمایا دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک سیدھا راستہ دنیا میں، ایک سیدھا راستہ مقام آخرت. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو دنیا میں اسے صراط مستقیم کہا گیا، جو آخرت میں اسے پل صراط کہا گیا. ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا ہوگا. ہر انسان یہ چاہے گا کہ میں پل صراط کا راستہ طے کر جاؤں، لیکن اتنا یاد رکھو فقط ذہنی طور پر خواہش کرنے سے فاصلہ طے نہیں ہو جائے گا. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں پل صراط کا فاصلہ طے کر لوں آرام سے تو اتنا یوں یاد رکھنا چاہیے اسے کہ یاد رکھے کہ پل صراط پر آنے والے تو بہت لوگ ہوں گے، قدم رکھنے والے بہت ہوں گے، لیکن صرف اور صرف پل صراط کو وہی لوگ عبور کر پائیں گے آسانی کے ساتھ جنہوں نے دنیاوی زندگی صراط مستقیم سے گزاری، جنہوں نے دنیا میں صراط مستقیم پر اگر زندگی گزاری ہوگی، اپنی تیاری کی ہوگی آخرت میں جانے کے لیے. معلوم ہوا کہ آخرت کی تیاری کا بہترین طریقہ یہ کہ انسان جب تک زندہ رہے صراط مستقیم پر چلتا رہے. ضرور پڑھیے بابا.